أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله البررة الكرام. ہمارا درس تفسیر سورہ مبارکہ حجرات میں چل رہا ہے اور کل ہم نے جو درس پڑھا ہے وہ اسی سلسلے میں اس سورہ مبارکہ حجرات کے بارے میں ہم نے بعض چیزوں کو پڑھا ہے اور آج اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کو ہم دیکھتے ہیں. تو آیت سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 اور 9 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا اگر ان میں سے کوئی ایک تجاوز کرے عَلَى الْأُخْرَى دوسرے پر فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ تو قتال کریں اس سے کہ جو تجاوز کر رہا ہے اور مدد کریں گویا اس کی، یعنی یہ کہا جائے کہ جو مظلوم ہے جس پر تجاوز کیا جا رہا ہے. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ تو قتال کریں، جنگ کریں اس سے کہ جس نے تجاوز کیا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف پلٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ اور اگر وہ مثلا تجاوز سے باز آ جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دے عدل اور انصاف کے ساتھ. اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ مومنین آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم بس تم صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اور اللہ نے تم تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. ان کی تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ مومنان برادر یکدیگرند مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. قرآن کریم در اینجا بعنوان ایک قانون کلی و عمومی برائے ہمیشہ و ہماجا میں گویا. قرآن کریم جو ہے ہمیشہ ایک قانون کلی اور قانون عمومی کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ مثلا صرف ایک وقت کے لیے ہے بلکہ عام ہے. اس کا ایک قانون جو یہاں بتایا ہے یہ عام ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور اگر ان میں آپس میں تنازع ہو جائے کوئی جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کرا دینی چاہیے. یعنی یہ کسی ایک وقت سے خاص نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک جگہ سے خاص ہے کہ وہاں کے مومنین آپس میں بھائی ہیں بس صرف، یا وہاں اگر جھگڑا ہو جائے مومنین کے درمیان تو صلح کرا دیں. نہیں، بلکہ عام ہے جن دو مومنوں کے درمیان کہیں بھی کسی جگہ بھی کسی وقت بھی اگر دو مومنوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تنازع ہوتا ہے تو ان میں آپس میں صلح کرا دی جائے. وہ ہرگاہ دو گروہ مومنان بہم و نزاع و جنگ پردازن درمیان مناصل و برقرار سازی جہاں پر بھی مومنین آپس میں دو گروہ لڑنے لگیں یا جنگ کرنے لگیں تو ان کے درمیان صلح کرائی جائے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا درست است
کہ اقتتلوا از مادہ قتال بمعنی جنگ است. یہ بات صحیح ہے کہ اقتتلوا جو ہے وہ مادہ قتال سے ہے، یعنی جنگ. مادہ قتال سے کیا مطلب ہے؟ یعنی جنگ ہے، جنگ کرنا. کہنے یہ بات صحیح ہے کہ اقتتلوا جو ہے وہ مادہ قتال سے ہے، جنگ سے ہے. ولی در اینجا قرائن گواہی می دہد کہ ہر گنے نزاع و درگیری را شامل بھی شود. لیکن یہاں پر قرائن جو ہے اس بات پر گواہ ہیں کہ جو بھی نزاع یا تنازع یا ناراضگی ہو یہ اس سب کو شامل ہے. یعنی یہ ہی نہیں کہ اگر قتال ہو، جنگ ہو، تلواریں کھینچی ہوئی ہوں، ایک دوسرے کو لوگ جان سے مارنا چاہ رہے ہوں تو جبھی آپ صلح کرائیں، نہیں، بلکہ یہ عام ہے حکم. یہ ٹھیک ہے کہ اقتتلوا مادہ قتال سے ہے، جنگ سے ہے، لیکن یہاں جو حکم ہے وہ قرائن اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ حکم عام ہے. یعنی صرف جنگ کے وقت ہی نہیں بلکہ اگر آپس میں کلاسونی بھی ہوئی ہے، صحیح ہے، ہلکا پھلکا جھگڑا ہوا ہے تو بھی آپ جو ہیں وہ صلح کرائیں. صحیح. یعنی یہ نہیں کہ آپ اسی انتظار میں رہیں کہ جنگ ہوگی تو صلح کرائیں گے، نہیں، بلکہ جنگ سے پہلے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں سبب بن سکتی ہیں جنگ کا، یہ چیزیں سبب بن سکتی ہیں جھگڑے کا، تنازع کا، قتل و غارت کا، تو پھر آپ جو ہیں وہ ان کے درمیان صلح کراتے ہیں تاکہ بات آگے نہ بڑھے. ہر چند بمرحلہ جنگ و نبرد نیز نہ رسد، چاہے وہ جنگ کے مرحلے تک کبھی نہیں بھی پہنچی ہے، لیکن آثار نظر آ رہے ہیں، حالات دکھ رہے ہیں کہ بات آگے بڑھ جائے گی. ابھی تک تو ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، عیب جوئی کر رہے ہیں، عیبوں کو کھول رہے ہیں، ایک دوسرے پہ اتہام لگا رہے ہیں، صحیح ہے. لیکن اگر یہی معاملات چلتے رہے تو کیا ہوگا کہ یہ جنگ ہو جائے گی. تو لہٰذا آپ صرف اس انتظار میں نہ بیٹھیے کہ جنگ ہو تو صلح کرائیں، نہیں، بلکہ اگر آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں، مقدمات فراہم ہوتے دکھ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ جنگ ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا بڑا، تو آپ صلح کرائیں. بعضی از شان نزولات کے برائے آیہ نقل شده بود نیز این معنی را تایید می‌کند. اور بعض شان نزول کہ جو نقل ہوئے ہیں اس آیت شریفہ ان آیات کے، ان سے ان معنی کی تائید ہوتی ہے. ان سے معنی کہ معنی خاص اقتتال سے نہیں ہے، یعنی یہاں مقصود صرف اقتتال نہیں ہے بلکہ اقتتال سے پہلے بھی اگر آپ کو حالات محسوس ہو رہے ہیں کہ جنگ ہو جائے گی، قتال ہو جائے گا، تو آپ ان کے درمیان صلح کرائیں. صرف یہ انتظار یہ نہ کریں کہ جنگ ہو تو صلح کرائیں، نہیں، بلکہ اگر حالات ایسے بن دکھ رہے ہیں کہ بات بگڑ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مسئلہ جنگ تک پہنچ جائے تو پہلے ہی آپ صلح کرا دیں. کہہ رہے ہیں کہ بعض شان نزولات کے برائے آیا نقل شده بود، اور بعض شان نزول بھی جو ان آیت کی اس آیت کے نقل ہوئے ہیں، نیز ان معنی را تائید می‌کند، وہ بھی اس معنی کی تائید کرتے ہیں. کون سے معنی کی؟ کہ اقتتال، یہ بات صحیح ہے کہ مادہ اقتتلوا مادہ یعنی قتال سے ہے، یہ بات صحیح ہے کہ جب جنگ ہو تو صلح کرائیں، لیکن بعض شان نزول بھی اس معنی کی، بعض شان نزول بھی ان معنی کی تائید کرتے ہیں. کن معنی کی؟ کہ ایک خاص نہیں ہے جنگ ہو جب ہی صلح کرائیں، بلکہ عام ہے. مثلا کہ اگر جنگ سے پہلے کے بھی حالات ہیں، صحیح، ناراضگی ہے، تفرقہ ہے، مشاکل ہیں بھی درمیان میں، تو صلح و صفائی کرائیں تاکہ بات آگے نہ بڑھ سکے. تو بعض ایک الغائے خصوصیت کرنا ہے، اور بعض جو ہیں خود یعنی شان نزول اس بارے میں بیان کرتے ہیں. بلکہ می توان گفت اگر زمین ہائے درگیری و نزاع فراہم شود فی المثل مشاجرات لفظی و مکش آئے کے مقدمہ نزاع خونین است واقع گردت اقدام به اصلاح طبقین آئے لازم است. بلکہ توان گفت بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حالات فراہم ہو جائیں، زمین مہیا ہو جائے، صحیح ہے، اور جھگڑا مثلا ہو رہا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات اور یہ گویا زمین مہیا ہو رہی ہے جنگ کے لیے، ایسے حالات بن رہے ہیں
ایک دوسرے کی برائیاں ہیں، غیبت ہے ایک دوسرے پہ تام بازیاں ہیں، صحیح ہے، زبانی مثلا جو ہے وہ جنگ ہے، صحیح، ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں. تو اب اور یہ جو ہے گویا یہ مقدمہ ہے کہ اس چیز کا خونی جنگ کا. تو لہٰذا اب اس موقع پر چاہیے کہ سلو کرائیں، نہ کہ جو ہے وہ انتظار کریں کہ مرنے دو، کسی دو کو جنگ ہونے دو، قتل و غارت ہونے دو، جب ہم جو ہے وہ سلو کرائیں گے. نہیں، بلکہ مقدمہ فراہم ہو رہے ہیں تو اسی وقت پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقدمات فراہم ہو رہے ہیں، اس سے جنگ ہو سکتی ہے تو آپ سلو کرائیں، سلو لازم ہے. زیرا ان مانا را از آئے فوق از طریق القاء خصوصیت میں توان استفادے کر دیں. گویا آپ اس آیت میں جو اوپر بیان ہوئی ہیں آیتیں، گویا اس میں آپ جو ہے وہ الغاء خصوصیت کے اعتبار سے اور اس قاعدے کی مدد سے یا اس الغاء خصوصیت کی مدد سے آپ جو ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان دو مومنین کے درمیان صلح کرائیں تاکہ بات اور جھگڑا آگے نہ پہنچ سکے. ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.